ہمارے جو انڈین حضرات جو ہیں ان کو ایک چیز کا بڑا وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ایک چیز پہ, وہ ہے حلالہ. تو حلالہ اصل میں کیا چیز کیا ہے, جن لوگوں کو پتا ہے نہیں پتا, اس کے اوپر یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 230ویں آیت کہ اگر کسی ایک بندے نے کسی عورت کو طلاق دے دی ہے اور وہ اس کو, تو پھر وہ اس کے لیے حرام ہو گئی ہے تب تک جب تک وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے, اور پھر وہ اس کی طلاق ہو جائے اور پھر وہ واپس آ سکتی ہے اپنے پہلے شوہر کے بعد. تو قرآن میں ڈنگ ڈونگ کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا. تو بہت سارے مسلمان حضرات کہتے ہیں یار کہ نہیں یہ جان بوجھ کے پلاننگ کر کے نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر میری کوئی بیوی ہے, میں نے اس کو ڈیورس دے دیا ہے, وہ چلی جاتی ہے کسی اور سے نئے طریقے سے شادی کر لیتی ہے اور اس سے بھی ڈیورس ہو جاتی ہے, تو پھر وہ میرے پاس آ سکتی ہے. پلاننگ کر کے نہیں ایسے یہ کام ہو سکتا. تو یہ مسلمان اس کی ہمیں وہ بتاتے ہیں اپنی طرف سے کہ دیتے ہیں کہ یہ جو اب لوگ جو حلالہ کرتے ہیں, حلالہ اسپیشلسٹ مفتی مولوی وغیرہ مزے کرتے ہیں کہ باجی آپ کو ایک دن کے لیے ہمارے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا, تو وہ 2 نمبری ہے. تو ذرا دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کیا اس کے اوپر واقع ہے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو پیٹ رہا تھا, وہ حضرت محمد کے پاس شکایت لگانے آئی. تو حضرت محمد نے اس کو کہا کہ اچھا چلو اس بندے کو بلاؤ, عبد الرحمان کو بلاؤ. تو عبد الرحمان آیا, اس نے کہا میں تو اس کو نہیں مارتا, میں تو میری تو, اور عورت نے ساتھ سے الزام لگا دیا کہ اس کی تو تلوار بھی ایسے نہیں کرتی. تو عبد الرحمان آیا رسول اللہ کے پاس, اس نے کہا کہ میں نے اس کو کوئی نہیں مارا پیٹا اور میری تلوار بھی صحیح کام کری, دیکھیں میرے 3 بچے ہیں پہلی بیوی کے ساتھ. تو پھر عبد الرحمان نے, تو رسول اللہ نے پوچھا کیوں بھائی کیا چکر ہے, پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس آدمی عبد الرحمان نے بتایا کہ یہ اصل میں اپنے پہلے ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہے, اس لیے مجھ سے یہ طلاق لے کے پہلے ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہے اس قرآن کی آیت کے مطابق. تو رسول اللہ نے پھر اس کو کہا کہ نہیں کاکی ایڈی چھیتی نہیں, اتنی جلدی نہیں, اب آپ کو اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کریں گی تو پھر یہاں واپس جائیں گی. تو یہ رسول اللہ نے لکھا ہوا کہ اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم اس کے پاس چلی جاؤ پہلے شوہر کے پاس تاکہ وہ تمہارے پاس تمہارا حلالی خاوند ہو جائے, تو نہیں, وہ تم پہ حرام ہے جب تک کہ عبد الرحمان نے تمہارے ساتھ سیکس نہیں کر لیا. تو اس طرح یعنی رسول اللہ نے خود کہا کہ پہلے سیکس کر لو پھر بے شک چلی جانا, پھر وہ تمہیں طلاق دے دے گا پھر بے شک چلی جانا. تو یہ جان بوجھ کے ہی کام ہو گیا نا کہ رسول اللہ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم اب طلاق, اگر تم نے شادی بھی کی ہے اس چکر میں کہ تم اس سے طلاق لے کے واپس چلی جاؤ, تو اس کے ساتھ سیکس کرو پہلے. تو یہ تو حلال ہو گیا کام, اور یہی حلال ہے اصل میں. تو یہ دوسری سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے, اور یہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے 5825ویں, اور سنن ابی داؤد کی 2309ویں آیت ہے. تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا تھا, لیکن اس کی پریکٹیکل کیا پریکٹیکلٹی ہے, اس کی حقیقی دنیا میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے. تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے حقیقی دنیا میں, جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک خاتون ہے, میں نے ان کی آئیڈینٹی چھپا دی ہے, فیس بک کے اوپر حلالہ سروسیں کھلی ہوئی, اس کے اوپر BBC کی ڈاکومنٹری بنی تھی کہ کس طرح عورتیں ہوتی ہیں. اور یہ آپ کو شاید فوٹو تو شاید نظر نہ آئے ان کی, لیکن یہ ماڈرن سی خاتون لگ رہی ہیں, اور یہ دیکھیں کتنا ایکسپلائٹ ہوتی ہیں عورتیں. تو ان عورت نے یہ بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈیورس دے دی کسی وجہ سے, تو اب مجھے اس چیز کا احساس ہوا, اور obviously وہ کہہ رہی ہیں ہسبینڈ کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ ہم اپنے, چونکہ ہمارا ایک بچہ ہے اس لیے میں ایک اور شادی یعنی ستیلا باپ نہیں رکھ سکتی وغیرہ. تو ہم نے باہمی طور پہ میوچلی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ سے شادی کریں. تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا, تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا, حلالہ نہیں تو حرامہ ہو جائے گا. تو وہ کہہ رہی کہ مجھے ایک عدد مرد کی ضرورت ہے جو مجھے اس میں حلالہ سروس فراہم کرے گا. صرف سیریس لوگ جو ہیں وہ ان باکس کریں, اور جو بھی آپ کی ڈیمانڈ کنڈیشن ہو تو اوپنلی مجھے اوپنلی مجھ سے مانگ لیں. تو اب پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن BBC کی اس کے اوپر ڈاکومنٹری ہے کہ کس طرح عورتوں, وہ پوری BBC کی انگلینڈ میں پلی بڑی پیدا ہوئی لڑکیاں کس طرح عراق میں جا کے اماموں سے مل کے ان کے حلالے ہوتے, اور پھر وہ اپنے پہلے ہسبینڈوں کے پاس چلے جاتے پیسے دے کے. یعنی یہ ایسی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے کہ عورت خود پیسے دے کے کہہ رہی ہے آؤ میرے ساتھ ڈنگ ڈونگ کر لو, حالانکہ الٹا ہوتا ہے کام. I mean, یہ ایک ایکسپلائٹیشن ہے. میں کامیڈی سچویشن اس لیے obviously because this is just sex, لیکن ایکسپلائٹیشن ایسے ہے کہ
یہ خاتون جو ہیں obviously یہ کام نہیں کرنا چاہ رہی ہوں گی. یہ ان کو ایک اسلام کی وجہ سے انہیں یہ فضول کی رسومات ادا کرنی پڑ رہی ہیں. تو میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی, ایسے ہی میں ان کو چھیڑا, میں نے ان کو ویسے مذاق چل رہا تھا, میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا ان کی ڈیورس ہو گئی بھی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو میں ایسے ہی چھیڑ رہا تھا, ان کے بچے تھے 2, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ویسے, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں مسلمان ہی ہوں لیکن میری باتیں بڑی سنتی ہیں, تو میں نے انہیں ایسے ہی چھیڑا, میں نے کہا آپ حلالہ کیوں نہیں کر لیتی, ایسے کامیڈی میں کیا نا ان کو. تو کہتی لے میں نے اگر کرنا ہی ہے, کوئی بندہ نیا ڈھونڈنا ہی ہے جس کے ساتھ میں ڈنگ ڈونگ کروں, تو میں پھر پرانے خصم کے پاس ہی ضرور جانا ہے, میں نے پھر اسی کے ساتھ انجوائے کرتی رہوں گی میں. میں نے کہا یس, میں نے کہا اب آپ اسلام کے دائرے سے فارغ ہو چکی ہیں, لیکن اینی ہاؤ. تو یہ سیڈ چیز ہے کہ کس طرح عورتیں, پڑھی لکھی عورتیں, اچھے گھرانے کی ماڈرن خواتین جو ان چکروں میں جنہیں نہیں پڑھنا چاہیے وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں اسلام کے ہاتھوں. تو یہ ہے حلالہ سروس. فیس بک پہ جا کے کچھ اب شرارتی لوگ جو ہے نا یہ حلالہ سروس کا گروپ جوائن کرنے کی کوشش کریں گے, میں مسلمان بھی نہیں ہوں, میں آپ کو حلالہ سروس دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں مسلمان ہو کے حلالہ اسپیشلسٹ ہوں میں. بہت شرارتی بچے کچھ. اچھا جی, میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.